اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 24 مئی 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ میری یہ عادت ہے کہ میں ہمیشہ قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ اگر کوئی حدیث بیان کروں تو وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو یا تو مسلمہ بین المسلمین ہو یا یہ ہے کہ اس کی مطابقت قرآن سے ہو سکے، ورنہ تو میں وہ حدیث نہیں پڑھتا جو مسلمہ نہ ہو، مسلمہ بین المسلمین نہ ہو، یا جس کی مطابقت قرآن سے نہ ہو سکے، میں وہ حدیث پڑھتا ہی نہیں۔ اور ورنہ میری عادت صرف قرآن مجید پڑھنے کی ہے۔ تو میں نے کچھ آیات قرآن مجید کی بیان کی ہیں اور کچھ تاریخی واقعات پر بھی تبصرہ کیا ہے۔ تو مجھے کچھ میرے کرم فرماؤں نے فون کیا ہے کہ ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ یہ بہت کہ بڑی مصیبت ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کی آیات بیان کریں یا تاریخی واقعات پر تبصرہ کریں تو ہمارے کرم فرماؤں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ وہ مصیبت یہ ہے کہ آخر یہ کتابیں میں نے تو نہیں لکھی، یہ تو پہلے سے لکھی ہوئی آ رہی ہے، میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے۔ اگر ان میں کوئی تضاد ہو اور وہ روایات کا، ان تاریخی کتابوں میں اگر روایات کا کوئی تضاد ہو اور میں اس تضاد پر تبصرہ کروں تو میرے کرم فرماؤں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، یا میں آیات قرآن پڑھوں تو میرے بھائیوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو اچھا چلو ہوگا، میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ میرے بھائیوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو شاید بات یہ ہے کہ میرے انداز بیان میں تلخی ہوگی۔ میں نے بیان تو قرآن مجید کیا ہے اور تاریخی روایات پر تبصرہ کیا ہے، اور پھر بھی اگر میرے کرم فرماؤں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میرے بیان میں کچھ سختی ہوگی۔ تو اب میں پہلے بیانات جو میں نے کیا اس سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیانات کو سن کر کوئی میرا عزیز غصے میں آ کر میری نصیحت پر توجہ نہ کرے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں میں یہ سب کام للہ، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے نہ تو ناموری کی ضرورت ہے، اب جس عمر کے پیٹے میں ہوں تو اس عمر میں کوئی ناموری نہیں چاہتا، کیونکہ میں تو اب میری زندگی کے آخری دن ہیں، نہ مجھے کوئی ناموری کی ضرورت ہے، نہ مجھے کچھ مل رہا ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو، مسلمانوں کو قرآن مجید سے روشناس کراؤں اور انہیں یہ سمجھاؤں کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو اس لیے اللہ کے فرمان کے مطابق ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، یعنی لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ ساتھ دانائی اور بالحکمت اور خوش اخلاق نصیحت کے ذریعے، یعنی خوش اخلاقی کے ساتھ انہیں نصیحت کرو اور ان سے بات مباحثہ بھی اخلاق سے کرو۔ تو اس لیے اب میں انشاءاللہ العزیز اپنا رویہ ضرور تبدیل کروں گا، مگر یہ ہے کہ قرآن مجید میں نے پڑھنا ہے۔ میرے یہ کرم فرما جو مجھ پر ناراض ہوتے ہیں، در حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہت سے لوگ قرآن مجید مجھ سے بہتر پڑھتے ہوں گے، مجھ سے زبر دیر کی غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، کچھ آیاتیں مجھے یاد ہیں تو ان سے زبر دیر کی غلطی نہ ہوتی ہوگی۔ یہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، یہ آیت سورۃ نحل کی آیت نمبر 99 ہے۔ تو میں پھر آگے بیان کر رہا ہوں، نہیں میں بھول گیا، یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 125 ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اخلاق کے ساتھ بیان کرو۔ تو اس لیے میں قرآن مجید کی نصیحت کے مطابق عمل کرتے ہوئے
اپنے کرم فرماؤں سے معذرت بھی کروں گا، اور آئندہ انشاءاللہ العزیز اس انداز میں بیان کروں گا کہ کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ اگر پھر بھی کوئی اور ہاں یہ ہے، جس بات پر آپ کے جذبات کوئی کرم فرما مجھے فون کرے کہ آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ میری غلطی کی نشاندہی نہیں کرے کہ تم نے یہ کیا بیان کیا ہے، اس طرح بیان کیا ہے، یہ اس طرح مناسب نہ تھا، تاکہ میں اپنی اصلاح کروں۔ غلطی کی تو کوئی بیان نہیں کیا گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آئندہ میں کوشش کروں گا۔ تو اب میں جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ میرے کرم فرما جو ہیں اکثریت لوگوں کی، ویسے میں کیا کہوں، میں تو یہ کہتا ہوں وَلَقَدْ جَاءَكُم بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ ہم تو آپ کے پاس حق لائے ہیں، اور اکثریت جو ہے تمہاری وہ حق سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ میں نے آیت پڑھی ہے، سورۃ زخرف کی آیت نمبر 78 ہے۔ تو میں اب کچھ صورت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ زبردیر کی غلطی نہ ہو، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اور اس بات کا بھی میں قائل ہوں کہ مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، مگر سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مخارج تو ادا کرتے رہیں مگر اس پر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو بات یہ ہے قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مخارج نکالتے رہیں اور اس کو قرأت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ روز حشر یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم مخارج کے ساتھ پڑھتے تھے یا ایسے پڑھتے تھے مخارج کے بغیر، کیا تم زبردیر کی غلطی تو نہ کرتے تھے؟ یہ غلطی عمدن کرے وہ گناہ گار ہے، اور جو عمدن غلطی نہ کرے اس کی کمزوری کی وجہ سے غلطی ہو، لا علمی کی وجہ سے غلطی ہو، تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے، چاہے آپ اردو میں بھی قرآن مجید پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پر عمل کریں۔ اور روز حشر جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا، تو روز حشر پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام پاک کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے۔ وہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ روز حشر رسول کریم قرآن مجید ہاتھ میں لے کر یہ عرض کریں گے بارگاہ الہی میں کہ اے اللہ، میری اس قوم نے، مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ کر اٹھایا ہوا تھا، پڑھتے تھے مخارج کے ساتھ، قرأت کے ساتھ، غلطی زبر زیر کی بھی نہ کرتے تھے، مگر بات یہ ہے کہ قرآن کے مطابق نہ ان کا عقیدہ تھا اور نہ ان کا عمل تھا۔ اور قرآن مجید میں کیا کچھ نہیں ہے، قرآن مجید میں سب کچھ بیان کیا گیا ہے، یعنی آنے والی خبریں بھی جو آئندہ آئیں گی، مستقبل کے حالات، ماضی کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں، مگر قرآن مجید ایک کلیہ کی صورت میں ہے، یہ جزیات پر مشتمل نہیں ہے۔ ہر ایک آیت کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے سوائے احکامات کے۔ جو آیات محکمات ہیں ان کا اپنا ایک علیحدہ مقام ہے، جو خبریں دی گئی ہیں یا جو دستیات بیان کی گئی ہے یا جو فلسفہ، جو طبیعیات بیان کی گئی ہے، تو وہ آیات کلیات میں ہیں۔ میں اب اس وقت مکمل قرآن مجید کے متعلق کچھ بیان نہیں کر سکتا، مگر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہ شہرت کی بلندی کی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی اقتدار کی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی معاوضہ مل رہا ہے۔ میں فی سبیل اللہ یہ کام کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں کے اگر جذبات مجروح ہیں، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ آئندہ ایسا انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات نہ ہو کہ جس سے میرے بھائیوں کے جذبات مجروح ہوں، مگر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بات مجھ سے ایسی میرے منہ سے نکل جائے جس سے آپ کے جذبات مجروح ہوں تو نشاندہی کر دیا کریں تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔
یہ نہیں ایسے مجھے کیا علم ہے کہاں سے فون آ رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کیا بات کہہ رہا ہے، کون سی غلطی مجھ سے ہوئی ہے، مجھے معلوم تو ہونا چاہیے نا۔ تو خیر ٹھیک ہے، میں اگر اپنے یہ سب کچھ میرا عمل یا عقیدہ جو ہے قرآن مجید کے مطابق ہے، یہ کلام پاک نے فرمایا کہ تلک دار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ یہ سورۃ قصص کی میں نے آیت نمبر 83 پڑھی ہے کہ یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بلند مرتبے کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ وہ فساد پیدا کرتے ہیں، اور آخرت جو ہے پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو میں تو اس لیے نہ میں فساد پیدا کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں بلند مرتبہ چاہتا ہوں۔ بلند مرتبہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہو۔ انسان اگر بہت سے میری ذات سے واقف ہو جائے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو خیر اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی قرآن مجید سمجھنے کی آپ بھی ذرا کوشش کریں۔ آپ نے جو کچھ مفروضات قائم کی ہوئے ہے، جو کچھ آپ کے مذہب کی بنیاد ہے، میں اپنے نقاد بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم نے صحابہ کرام جان گستاخی دی ہے، استغفر اللہ، چاہے میں صحابہ کرام کو گستاخی کا کوئی میرا واسطہ ہی نہیں ہے، میں کیوں کروں گستاخی؟ میں تو صرف قرآن پڑھتا ہوں، اگر قرآن میں گستاخی ہے تو پھر میری مجبوری ہے، ورنہ میں کوئی گستاخی نہیں کرتا۔ میں کسی کے دل رنجیدہ کرنا نہیں چاہتا، میں تو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن سے واقف کرانا چاہتا ہوں۔ تو خیر کوئی بات ہوگی جو آپ کے دل کو سخت لگی اور آپ نے مجھے کال کر کے آگاہ فرمایا تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اس بات کا۔ مجھے علم نہیں ہے کہ مجھ سے کیا گستاخی، اللہ آپ کو بھی سمجھنے کی کوشش، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ آپ کو قوت عطا فرمائے قرآن مجید سمجھنے کی۔ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 7 پڑھ لینا کہ آیات متشابہات ہیں، یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کتاب میں آیات متشابہات ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں آیات متشابہات ہیں، اور وہاں یہ متشابہات کا زیادہ بیان نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قرآن مجید میں مقطعات بھی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس قرآن مجید میں آیات مقنونات ہیں، جیسے کہ سورۃ واقعہ میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یعنی الا المطہرون۔ یہ بے شک مجھے ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی قسم ہے، اگر میں تشریح کرنے بیٹھ جاؤں ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے تو یہ بہت مجھے گھنٹہ لگ جائے گا کم از کم، میں مختصر تشریح کروں۔ آخر ایک بات ہے، آپ لوگ قرآن مجید کے شان نزول کو تو جانتے ہیں کہ یہ آیت کلام پاک میں جو نازل ہوئی ہے اس کا شان نزول یہ ہے، یعنی سبب یہ ہے، مگر اس کی علت غائب کو نہیں سمجھتے کہ آخر یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا کوئی مقصد بھی تھا یا بس وہی کہ سبب پیدا ہوا۔ ایک وہ علت وجودی ہوتی ہے جو کوئی چیز وجود و نمود میں آتی ہے، ایک تو اس کی وہ علت ہوتی ہے، دوسری اس کی کوئی علت غائبی ہوتی ہے۔ تو جو علت غائب ہو اس پر نظر کرنا ہوتی ہے۔ تو آپ اور اس کے علاوہ اور اس آیت کی بھی تو کوئی علت غائب ہے کہ اللہ ستاروں کے واقع ہونے کی، جہاں پر وہ ستارے واقع ہیں اس جگہ کی قسم کھا رہے ہیں، تو اس کی کوئی علت غائب ہے۔ تو اس پر انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے، قاری قرآن کو چاہیے وہ غور کرے کہ بابا کے نجوم کی اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے۔ خیر وہ ٹھیک ہے، آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ ایک بہت بڑی قسم ہے، اگر تم جانتے ہو تو، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا تو قسم بہت بڑی ہے، بہت بڑی قسم ہے۔ اور آگے فرمایا کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فی کتاب مکنون، بے شک یہ قرآن کریم چھپی ہوئی کتاب میں ہے، یعنی اس میں آیات مکنونات ہیں۔ میں نے اپنے کرم فرما سے پہلے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید ایک کتاب مکنون ہے، اس میں آیات مکنونات ہیں۔ تو اس نے الٹا
ناراض ہو کر مجھے جواب دیا کہ تو مجھ پر علمی روب جمانا چاہتا ہے، تو خدا کی قسم میں کوئی علمی روب جمانا نہیں چاہتا. میں نے اب آپ کو اللہ کی قسم کہہ کر کہا ہے، میں تو آپ کو قرآن سے واقف کرانا چاہتا ہوں کہ کتاب قرآن مجید میں مقطعات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، مقرونات بھی ہیں. یہ 3 قسم کی آیات ہیں. اس میں کچھ عقائد و حالات بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس میں جس طرح بعض کے حالات ہیں تو وہ تو بینات ہیں، مگر جو حالات مستقبل کے ہیں وہ متشابہات اور مقنونات میں ہیں. عقائد کو بھی کچھ مقنونات میں بیان کیا گیا ہے. تو وہ اللہ علی العظیم جانتے تھے کہ آئندہ کیا کچھ ہوگا اور لوگ کیا کریں گے اور کس طرح تبدیلی واقع ہوگی، کس طرح دین و اسلام میں اختلاف پیدا ہوگا. تو اس میں سب کچھ بیان کرنے کے لیے آیات کو چھپا کر بیان کیا ہے. تو مہربانی کر کے آپ بھی قرآن پر غور کیا کریں. اور میں اب جو یہ ہم پڑھتے ہیں امنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ملائکہ پر اور کتابوں پر رسولوں پر. تو کتابوں پر ایمان رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے ایمان ایک گٹھ نہیں اٹھا کر کتاب پر رکھ دیں، بلکہ کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی کتابیں پڑھیں، یعنی تورات کو پڑھیں، انجیل کو پڑھیں، زبور کو پڑھیں، ان کو بھی پڑھیں اور ان سے جو معلومات ہو ہم حاصل کریں. تو یہ لوگ کہیں گے کہ جی پچھلی کتابیں تو منسوخ ہو چکی ہیں. بھائی منسوخ تو ہوتی ہے شریعت میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، فقہ میں فقہی تبدیلیاں، وہ تبدیلی منسوخ ہوتی ہے، خبریں تو وہ منسوخ نہیں ہو جاتی. کیا اللہ نے فرمایا تورات اور انجیل میں دجال آئے گا، اس سے خبردار رہنا، اس کی پیروی نہ کرنا. تو اب کتابوں کے منسوخ ہونے سے وہ خبریں منسوخ ہو گئی یا دجال نہیں آئے گا؟ عجیب سی بات ہے. کوئی ذہن ٹھیک رکھے. ویسے جہاں تک دین کا تعلق ہے تو وہ معمولی تبدیلیاں ہوئی ہیں. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ میں نے آیت پڑھی ہے، سورۃ شورى کی آیت نمبر 13 پڑھی ہے کہ ہم نے یہ دین کا راستہ جو ایک ہی شریعت مقرر کی ہے، جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی اور تیری طرف جو ہے رسول ہم نے وہی کیا ہے، اور جو کچھ ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ بس تم اس دین پر قائم ہو جاؤ اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرنا. کہ آپ تفرقہ پیدا کر تو نہیں رہے، دیکھیں آپ فساد تو برپا نہیں کر رہے. آپ خیال رکھ رہے ہیں اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں. کیا آپ جذبات تو مجروح ہوئے، چلو یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ تو کسی کے جذبات مجروح نہیں کر رہے. آپ جذبات تو کسی کے مجروح نہیں کرتے نا، آپ پورے اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ لکم اعمالکم ولنا اعمالنا، وہ آپ کے اعمال آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہیں. تو جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم تمہیں یہ صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ آئندہ مہربانی کر کے قرآن کی طرف توجہ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر یہ میری غلطی ہے تو مجھے معاف کرنا. میں تو یہی بات کہنا چاہتا ہوں. وہ اگر میرے بیان میں سختی تھی میں اس کی معذرت خواہ ہوں اس کے لیے. اب میں آج جو آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انجیل سے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور اس کا تشریف لانا، ظہور فرمانا. اور یہ میں انجیل سے بیان کر رہا ہوں. انجیل کا ایک جزء ہے جسے وہ مکاشفہ عارف یوحنا کہتے ہیں. مکاشفہ آیات متشابہات میں ہے. آپ کو آیات متشابہات کا علم نہیں ہے، اللہ کے میں جانتا ہوں کثیر لوگوں کو علم نہیں ہے. کوئی ہوگا اسے علم ہوگا، مگر اکثر لوگ علم متشابہات نہیں جانتے. اور اللہ کی رحمت ہے میں علم متشابہات جانتا ہوں. مقرونات کا بھی مجھے علم ہے، مقطعات کا مجھے علم نہیں. بینات، متشابہات اور مقنونات، ان باتوں کو میں جانتا ہوں. تو بہرحال میں اب آیات متشابہات مکاشفہ عارف یوحنا سے بیان کر رہا ہوں. یہ مکاشفہ عارف یوحنا باب نمبر 12. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ باب نمبر 12 کھول لیں. تو گزارش یہ ہے کہ پھر آسمان پر یہ عارف یوحنا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہے، یہ نبی نہیں، رسول نہیں، انسان عامی بھی نہیں ہے، اللہ کا مخصوص بندہ ہے. جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلفاء، امت کے 12 امام ہیں. جو خلیفہ ہوتا ہے رسول، کسی رسول یا نبی کا، وہی امت کا امام ہوتا ہے.
پہلی بات تو یہ ہے جب ہم خلافت ثابت کرتے ہیں تو ہمیں اہل سنت کہتے ہیں اپنی امامت ثابت کرو قرآن سے. میں حیران ہوں کیسی بات کرتے ہو. اگر تمہیں بھی کچھ سوچ جو رسول کا خلیفہ وہی تو امت کا امام ہوتا ہے. جب خلافت پر ہم بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں امامت ثابت کرو. امامت کوئی الگ چیز ہے. یہ تم نے ایسا کیا ہے. یہ تمہارے خلفاء الگ ہیں, امامت الگ. اور جب اللہ نے فرما دیا کہ آتی اللہ بات رسول اللہ اول الامر منکم, کہ والی امر جو رسول کا جانشین ہو اس کی اطاعت کرو, تو یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ 4 خلفاء راشدین ہیں باقی نہیں, یعنی باقی میں کہنا نہ مانے. یہ کیسی بات ہے جب اللہ نے فرما دیا من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. یہ میں نے آیت پڑھی ہے, یہ من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. یہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 55 کا ایک آخری حصہ میں نے پڑھا ہے. تو مقصد یہ ہے جو ان خلفاء کی اطاعت نہ کرے گا وہ لوگ فاسق ہوں گے. اور بھائی سب کی اطاعت کرنا ہے, سب خلفاء راشد ہیں. اپنے عقل کا علاج کریں. ایک حدیث بناوٹی لے لی قرآن سے. در حقیقت بات یہ ہے قرآن سے کیوں نہیں کچھ مطابقت کرتے. وہ حدیث کہ میرے بعد 4 خلیفے خلفاء راشد ہوں گے, یہ قرآن سے یہ حدیث مطابقت نہیں کرتی تو یہ موضوع ہے. جو حدیث ہے موضوع بنائی گئی ہیں اس پر آپ نے اپنے دین کی بنیاد رکھی ہے. خدا کے لیے موضوع حدیث سے چھوڑیں. قرآن نے فرما دیا سب کے سب اگر خلفاء رسول تھے تو جس طرح رسول کی اطاعت تھی خلفاء رسول کی اطاعت ضروری ہے. تو آج میں یہ کر رہا تھا, پھر آسمان کا پھر ایک بڑا نشان دکھا دیا, یعنی عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی, چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا, 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر. مجھے یہ بتائیں کوئی عورت آپ نے ایسی دیکھی ہے جس نے سورج کو اپنا لباس بنا لیا ہو؟ کیا وہ سورج جو کروڑ میل اونچا ہے اس کی گرمی سے زمین پر لوگ بے تاب ہوتے ہیں, اس کو کوئی عورت اپنا لباس بنا سکتی ہے؟ جو سورج آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی, یہ نہیں کہ اس کا لباس آفتاب کا تھا یا آفتاب جیسا لباس تھا, نہیں, آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھے, یعنی پورے سورج کو اپنے اوپر لپیٹ لیا تھا. ایسی عورت کہیں دیکھی ہے؟ اگر نہیں دیکھی تو یہ آیات متشابہات میں سے ہے اور اس کی تعویل کرنا ہوگی. خدا کے لیے اللہ آپ کو ہدایت دے, سمجھنے کی کوشش کریں. میں قرآن مجید سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت, اس کا ظہور پڑھ سکتا ہوں, اور کب ہوگا ظہور یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. مگر بات یہ ہے جب میں کلام پاک کی آیات پڑھتا ہوں تو مولانا صاحب کہتے ہیں اسے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, اسے سمجھ بھی نہیں ہے, زبردیل کی غلطی غلطا ہے, یہ مخارج ادا نہیں کر سکتا, یہ پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے پڑھنا ہی نہیں آتا کر کے بس دوسرے کی ذہن فہم و ادراک کو مسترد کر دیا جاتا ہے. اس لیے اور دوسری بات یہ قرآن کی تعویل کا کیا ہے, یہ کہاں کا عالم ہے, ایسی باتیں کر دو تو اس کی بالکل اس کی پوری بات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے. مگر اب میں جو انجیل پڑھ رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ انجیل کا ترجمہ عیسائیوں نے کیا ہے, مسلمانوں نے نہیں کیا. جب عیسائیوں نے ترجمہ کیا میں وہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اب تو مولوی صاحب نہیں کہے گا کہ اسے قرآن کی سمجھ نہیں آتی, اسے انجیل کی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ترجمہ تو عیسائیوں کا ہے نا. اگر وہ ترجمہ مسلمان کا ہوتا اور میں پڑھتا تو وہ کہتے جی یہ تو شیعہ مذہب کا ترجمہ ہے, ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ دیوبندیوں کا ترجمہ ہے تو ہم تسلیم نہیں کرتے. اب یہ عیسائیوں کا ترجمہ ہے. عیسائی جو ہیں وہ ترجمہ کر کے ہمارے مذہب کے مطابق آیاتوں کا ترجمہ نہیں کرتے. وہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں, وہ عیسائی ہیں. وہی بات نہ ہو کہ ایک ہندو تھا, وہ اس کی دکان تھی, اس کی لوگوں کا گاہک کا رش لگا رہتا, سامنے ایک مسلمان کی دکان, وہاں تو کوئی نہیں جاتا تھا. تو مسلمان نے کہا یہ کیا بات ہے, ہاں ہمارے مسلمان مگر ہندو کی دکان پر راشے میں اطراف نہیں آتے. تو اس کو ایک دوست نے کہا اس کے خلاف ایجیٹیشن کرو. اس نے کہا کیا ایجیٹیشن کرو, کہ اس کے خلاف یہ کہو کہ یہ ہندو وہابی ہے, دیوبندی ہے, تو لوگ تمہاری طرف آ جائیں گے. تو اس دکاندار نے کہا دیکھو لوگوں تم جو اس ہندو کے دکان پر کھڑے ہو یہ تو دیوبندی ہے. تو لوگوں نے کہا اچھا یہ دیوبندی ہے, تو پھر وہ اس کی دکان پر رش ہو گیا. اگلے دن
وہ 2-4 دن کے بعد ہندو نے پوچھا کیا وجہ آپ میری دکان پر کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو آپ پتہ چلا تو دیوبندی ہے تو ہم اس لیے تیری دکان پر نہیں. بھائی انہوں نے کہا ہندو بھی دیوبندی ہوتا ہے؟ بھائی عیسائی جو ہے یہ شیعہ نہیں ہیں، یہ عیسائی ہیں. تو میں ان کا کلام پڑھ رہا ہوں. میں میری وجہ سے جو آپ کے جذبات موجود ہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں معذرت خواہ ہوں. خدا کے لیے اب مجھے وہ نہ سمجھنا، مجھے معلوم ہو گیا، میں اپنا انداز بیان تبدیل کر دوں گا، مگر مہربانی کریں میری بات پر توجہ دیں. بس بات ختم ہوگی نا جب میں نے معذرت کر لی. اب میرے بھائی مجھ پر راضی ہو جائیں گے. تو میں اب عرض یہ کر رہا ہوں. پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا. آسمان پر بیٹھا تو زمین پر ہے نا، دیکھ رہا ہے آسمان کی طرف، یہ اس کو وہی نازل ہو رہی ہے. پھر کہے گے کہ دیکھیں وہی تو نبیوں پر ہوتی ہے، یہ عربی اور نہ کوئی نبی تو نہیں ہے. یار میں کیا کروں، یہ بیان انجیل کا ہے. تھوڑا سا نہیں میں کاشوار ذہن بہت ہے، اور میں کوئی 12واں باب پڑھ رہا ہوں، باب نمبر 12. تو پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر. میرے کرم فرما میرے ناظرین، میرے سامعین، اللہ کے لیے خدا کا واسطہ یہ آپ اب سمجھ چکے ہوں گے، اپنے دل میں منصف ہوں گے کہ بات کہاں جا رہی ہے. اگر آپ نہیں سمجھے تو میں پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک عورت سے مراد ایک قوم ہے، وہ سورج، وہ آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، یعنی سورج کو اوڑھے ہوئے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں سورج چمکتا ہے، سورج کی دھوپ جاتی ہے، وہاں وہاں وہ قوم آباد تھی. عورت سے مراد ایک قوم ہے، جہاں جہاں سورج چمکتا ہے دنیا میں وہاں وہاں وہ قوم آباد تھی، وہ قوم موجود تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا. چاند سے مراد عالم اسلام ہے. اب میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں انجیل پڑھ رہا ہوں. غضب خدا کا پھر آپ کہیں گے توہین کر دی، میں کیا کروں؟ یہ انجیل ہے، کلام خدا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، یعنی وہ دلائل کی روح سے باقی چاند سے مراد عالم اسلام ہے، کیونکہ عالم اسلام کا سال قمری ہے، اس لیے اسے چاند کہا گیا. اور جو باقی دیگر غیر مسلم قومیں ہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، اور ہندو ہوں، جو بھی ہیں، ان کے سال شمسی ہیں. یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ شمسی سال ہے. اسی طرح ایرانی سال شمسی ہے. اسی طرح ہندی یہ چیت، بساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو یہ بھی شمسی سال ہے. تو باقی غیر قوموں کے سال شمسی ہیں. مسلمانوں کے جو سال ہے سن ہجری جسے کہتے ہیں، یہ قمری ہے، قمری، یہ شمسی نہیں ہے. یہ اس طرح محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ قمری ہے، قمری. اور اسی طرح اس لیے ان کا سال چاند کے مطابق چلتا ہے مسلمانوں کا. تو چاند سے مراد عالم اسلام ہے، اور وہ چاند اس کے پاؤں، اس عورت کے پاؤں کے نیچے تھا، یعنی دلائل کی روح سے وہ قوم عالم اسلام پر سر بلند قوم تھی، یا یوں سمجھو کہ اللہ کے نزدیک وہ قوم سر بلند قوم تھی. اس کا مطلب شیعہ حضرات خوش نہ ہو جائیں کہ ہم شاید سر بلند ہو گئے. ماشاء اللہ جو تیسری شہادت ثالثہ پڑھنے والے ہیں، اب انہوں نے نائب بدعت شامل کی ہے، یہ جہنم میں جائیں گے. خیال کریں جو علی علیہ السلام کو رزق تقسیم کرنے والا کہہ رہے ہیں، ان کو چاہیے اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کریں. وہ بھی گمراہ ہو رہے ہیں. جتنے فرقے گمراہ ہوئے سب سے پہلے سب شیعہ تھے، اور شیعہ سے فرقے نکلتے چلے گئے اور گمراہ ہوتے چلے گئے. اب اسی شیعہ پہ اسی کے 73 فرقے بن گئے، 72 جہنم میں. تو مہربانی بعد میں فرقوں کے نام ہو گئے، کوئی ششمامیہ ہو گیا، کوئی ائمہ اربعہ کا قائل، کوئی زیدیہ ہو گیا، کوئی اسماعیلیہ ہو گیا، اور کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا. پہلے ایک ہی دین تھا. تو آپ اس کو سنی سمجھے یا شیعہ سمجھے، میں کہتا ہوں دین ایک تھا. سنی سمجھے تو وہ سنی ہی تھے، اور رسول کریم کے دور میں وہ سنی تھے. تو پھر اسی سنی میں سے 72 نکلے. اگر شیعہ تھے تو وہ شیعہ ہی تھے، ایک ہی گروہ تھا. تو اس میں سے 73 ہوئے، 73 ہوئے. 72 جہنم میں جائیں گے. کون جائے گا جہنم میں؟ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو اب پچھلی کتابوں کا وہ پچھلی کتابوں پر ایمان رکھ دیا، پچھلی کتابوں پر ایمان اٹھا کر رکھ دیا،
قرآن کے معنی و تعویل غلط کر دیے، ان کی شان نزول کو تو آیت کو ضرور پڑھ لیا مگر علت غائب پر نگاہ نہ کی، متشابہات محکمات کی طرف توجہ نہ کی، محکمات کی طرف توجہ کی طرف وہ تو خود آپ جانتے ہیں کہ باوجود اس کے محکمات کا اگر انہیں علم ہوتا تو یہ مختلف فرقے کیوں ہیں۔ تو ایک قوم نظر آئی اور جو جہاں جہاں سورج چمکتا ہے آفتاب کو وہاں وہاں وہ قوم آباد تھی، چاند اس کے پاؤں کے نیچے، یعنی عالم اسلام میں سے تو سر بلند قوم تھی، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر، اور 12 اس کے امام تھے۔ لوگ انسان کو ستارے کہا جاتا ہے۔ سورہ یوسف کو پڑھ کر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنے خواب بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستاروں نے میرا سجدہ کیا۔ تو ستارے متشابہات میں انسان کو کہا جا سکتا ہے۔ آپ ویسے بھی سنتے ہیں کہ یہ فلمی ستارے، کرکٹ کے ستارے وغیرہ، یہ ستارے کہا جاتا ہے ان کو۔ اور وہ حاملہ تھی، یعنی وہ قوم حاملہ تھی، اچھا، اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر ایک اور بڑا نشان دکھا دیا، پھر میں ان آیات کو آگے چھوڑ دیتا ہوں۔ بچہ جن یعنی وہ حاملہ تھی کو مراد یہ ہے وہ قوم اس امید میں تھی کہ ان میں وہ امام آئے جو اس کو دکھوں سے تکلیفوں سے نجات دلائے، اس امام کے انتظار میں تھی۔ حاملہ ہونے کا یہی مقصد ہے۔ اور وہ پھر ایک اژدہا دیکھا، یعنی پھر ایک اور نشان دکھائی دیا آسمان پر، ایک بڑا لال اژدہا، اس کے ساتھ ساتھ 10 سینگ تھے، اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کو دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے۔ اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی۔ اس اژدہا سے مراد شیطان ہے، اور 7 سر اور 10 سینگ کیا ہیں یہ زیادہ تشریح میں نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ان آیات کی تشریح چاہتے ہیں تو میری کتاب انکشافات بالآیات المتشابہات خرید لیں، اور مجھے فون کر کے یہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 0315 60 96 711۔ یہ سادہ فون ہے، یہ واٹس ایپ نمبر نہیں ہے، تو اس پر آپ مجھے فون کر کے کال کر کے منگوا سکتے ہیں۔ قیمت اس کی کلہم 300 روپے ہے علاوہ معطول ڈال۔ اور میں یہاں کچھ آیات کے معنی بیان کروں گا۔ آخر وہ عورت بیٹا جنی، یعنی اس قوم میں وہ امام پیدا ہوا، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ لوہے کے عصا کا مراد یہ ہے کہ اس کا نظام حکومت شخصی ہوگا اور جبری ہوگا، مضبوطی کے ساتھ وہ اپنا حکم چلائے گا اور اپنا حکم منوائے گا۔ اس کا نظام حکومت نہ شورائی ہوگا، شورا نہ ہوگی، وہ کسی سے مشورہ نہیں کرے گا، نہ جمہوری اس کا نظام حکومت ہوگا۔ یہ اس کو کہا گیا ہے لوہے کا عصا۔ تو امام پیدا ہوا، امام آیا۔ اب آگے جو ہے ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات جنگ بیان کرتے ہیں۔ یہ امام آئے گا، وہ جنگ کرے گا۔ دیکھو ایک ہی مذہب ہے جس سے امام کی جنگ نہ ہوگی، ورنہ امام کی جنگ عالم اسلام سے بھی ہوگی، عالم کفر، نصرانیت، یہودیت اور ہندوت، ہر ایک سے اس کی جنگ ہوگی۔ تو پھر میں نے آسمان کو، اور اب میں جو پڑھ رہا ہوں یہ جنگ، یہ بھی عارف یوحنا کا مکاشفہ ہے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے۔ سمجھ لیں، سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، مہدی اس کا لقب ہے، یعنی ہدایت دینے والا، مگر اس کا نام کوئی نہیں جانتا۔ انجیل میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اس کا نام کوئی نہیں جانتا، مگر اس کا نام وہ خود آپ اپنا نام جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھلکی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے،
اب دیکھا امام مہدی علیہ السلام کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، امام مہدی علیہ السلام خدا کا کلام ہے، سمجھ سکے؟ اگر امام مہدی علیہ السلام خدا کا کلام ہے، حضرت علی علیہ السلام خدا کا کلام نہ ہوگا، حضرت امام حسین خدا کا کلام نہ ہوگا، حضرت امام حسن خدا کا کلام، زین العابدین خدا کا کلام نہ ہوگا، یہ مہدی کلام ہوگا، 12واں کلام خدا ہے۔ اور باقی کلام خدا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے ہدایت کرے گا، اللہ کے حکم سے ہی حکم چلائے گا اور جنگ کرے گا، اور خون کی چھڑکی پوشاک پہنے ہوئے ہے، یعنی وہ بہت بڑا جنگجو ہے، اور اس کی پوشاک خون آلودہ ہو گئی ہے جنگ کرتے کرتے، چھڑکی پوشاک، اور ان کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار، سفید صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اگر کچھ مسلمانوں میں شرم ہے، کچھ حیا ہے، کچھ عقل ہے، تو اس امام کا احترام کرنا چاہیے۔ امام موجود ہے، امام پیدا شدہ ہے۔ بار بار کہتے ہیں جی وہ آتا کیوں نہیں؟ تم نے 11 اماموں کے ساتھ کیا کیا کہ وہ آ جائے؟ اللہ جب کسی پر ناراض ہوتا ہے تو وہ یہی کچھ کرتا ہے کہ اپنی نعمت اٹھا لیتا ہے۔ اللہ نے اس امام کو اپنی پناہ میں لے لیا، جیسے حضرت عیسیٰ کیوں نہیں آتے؟ اس کو تسلیم کرتے ہو کہ موجود ہے، آتے کیوں نہیں؟ پیدا وہ چوتھے آسمان پر ہے، کیا سیڑھی لگانا پڑے گی؟ اور آ جائے، آتا کیوں نہیں؟ جو وجہ عیسیٰ علیہ السلام کے نہ آنے کی وجہ ہے، وہی وجہ مہدی علیہ السلام کے نہ آنے کی ہے۔ آئے گا کب؟ یہ باب نمبر 12 کی پھر ایک آیات پڑھ رہا ہوں کہ اس قوم کو، یعنی اس عورت کو، مکاشف میں تو عورت ہے، وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی، اور جہاں اس کے لیے جگہ تیار کی گئی تھی، یعنی یہ معاملہ یہ چلا آ رہا ہے کہ وہ لال اژدہا جسے شیطان کہتے ہیں، بڑا اژدہا، وہ اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا تاکہ جب وہ جنے تو وہ اس کے بچے کو نگل جائے، مگر وہ بیٹا جنی جو قوم پر لوہے کے آسات ہے حکومت کرے گا، میں لوہے کے آسات کی تعبیر کر چکا ہوں، حکومت کرے گا، اور پھر وہ عورت، وہ بچہ یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا، خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اللہ کے رازوں کو تم کیا جانتے ہو؟ تخت کے پاس پہنچانے کا مقصد یہ ہے خدا کہیں ایک مقام پر بیٹھا نہیں ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں اس کو بچہ لے لیا گیا، مقصد یہ ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے متعلق ہے کہ اسے بلند کر دیا، بلند کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ عیسیٰ آسمان پر چڑھ گیا، بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہے، خضر علیہ السلام زمین پر ہے، مہدی علیہ السلام زمین پر ہے، سب زمین پر ہیں، سب زمین پر ہیں، مگر بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں، تو اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ویسے کتاب 12 امام میں یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت حسن، امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاتھ پر آئے تو پھر ہاتھ اسے غائب ہو گئے۔ بی بی حکیمہ خاتون جو کہ بی بی حسن عسکری علیہ السلام کی ہمشیرہ تھی، وہ رونے لگی کہ میرا بیٹا بھتیجا کہاں گیا؟ تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا بہن اس کو ملائکہ لے گئے ہیں، وہ آ جائے گا۔ 40 دن کے بعد امام آئے تو وہ صحن میں چلتے پھرتے دوڑتے پھرتے تھے۔ پھر حکیمہ خاتون آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ چل پھر رہا ہے، اس نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی آپ کا بھتیجا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی پرورش جس طرح جلدی ہوتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، یا وہی جانتے ہیں جو ان کے والدین ہوتے ہیں، یا وہ بچے مطلب جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کی پرورش بہت جلدی ہوتی ہے، ہمارے بچے اتنا نہیں ہوتے۔ تو پھر اس کے بعد یہ اور اس انجیل میں ہے کہ خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ وہ آسمان پر تو پہنچا تھا حضرت مہدی علیہ السلام، مگر وہ واپس زمین پر آ گئے، اب وہ زمین پر موجود ہیں۔ وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، یعنی وہ قوم ہجرت کر گئی، بھاگ جانے کا مطلب ہجرت کرنا ہے، ہجرت کر گئی جہاں اللہ تعالیٰ اس قوم کو رکھنا، یعنی وہاں جہاں جہاں اللہ چاہتا تھا وہاں وہ قوم پہنچی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس قوم کی پرورش کی جائے۔ 1260 دن سے مراد دن نہیں بھائی، یہ متشابہات میں ہے
اس سے مراد 1260 سال ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام جب پیدا ہوئے اپنی ولادت سے 1260 سال تک وہ قائم رہیں گے، اس کے بعد تشریف لائیں گے۔ یہ 255 ہجری میں پیدا ہوئے، اب 1260 کو 255 میں جمع کرو، جب جو کچھ وہ مقصد ہے کہ حاصل جمع ہو اس میں سے یہ 1445 جو گزر چکے ہیں نفی کرو، جو بچ جائے سمجھ لینا کہ اس میعاد کے اندر امام تشریف لائیں گے۔ تو آپ حساب لگا سکتے ہیں۔ تو امام پھر تشریف لائے، اور پھر امام جو جنگ کر رہے ہیں، میں نے جنگ کا حال لکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں کہ آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار، سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے۔ منہ سے تیز تلوار نکلنے کا مقصد یہ ہے وہ حکم کرتا ہے کہ جاؤ فلاں قوم سے جنگ کرو، فلاں قوم سے جنگ کرو، فلاں شہر پر حملہ کرو۔ تو وہ یہ ہے، اس کے حکم کو تیز تلوار کہا گیا ہے۔ اور لوہے کے آساس ہے، پہلی آیت میں کہا کہ لوہے کے آساس ہے، اب یہاں بھی ہے کہ لوہے کے آساس ہے، وہ قوموں پر ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے میں حوض میں انگور روندے گا۔ یعنی جب وہ آیا تو ایک تو وہ ہر طرف جنگ کرے گا اور لوہے کے آسات حکومت کرے گا، کوئی اس کا نظام شورائی یا جمہوری نہ ہوگا، وہ مطرق العنان بادشاہ حکومت ہوگا، اس کے سروں پر بہت سے تاج ہیں، یعنی بہت سی حکومتوں کا وہ مالک ہوگا، اور وہ قادر مطلق خدا کے غضب کے حوض میں انگور روندے گا۔ مطلب یہ ہے جس طرح کسی حوض میں انگور ڈال کر ان کو پاؤں سے مسلا جا سکتا ہے، اسی طرح لوگوں کو جو بد کردار ہوں گے اس کے مقابلے میں آئیں گے، اسی طرح ان کو یوں ہی کچل کر رکھ دے گا، اور وہ تمام جو بے ایمان ہوں گے، بے دین ہوں گے، مشرک ہوں گے، فاسق ہوں گے، کافر ہوں گے، سب کے سب اس قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی حوض میں روندے جائیں گے۔ تو یہ ہے امام مہدی کی ولادت، میں نے بیان کر دی ہے۔ مہربانی کر کے امام مہدی علیہ السلام ہمارے کرم فرما۔ میں نے تو عرض کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے، میں خیال کروں گا، آئندہ جذبات مجروح نہیں ہوں گے، مگر مہربانی کر کے آپ بھی ایسا کریں، کسی کے جذبات مجروح نہ کریں۔ ان اہل سنت حضرات کو چاہے انہیں چاہیے کہ اپنے نوجوان کو نصیحت کریں کہ وہ امام مہدی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کو شرم آنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو ابو جہل کے ساتھ محشور کرے تو ان پر اللہ کی لعنت ہو جو جان بوجھ کر امام کے خلاف ایسی باتیں کرے۔ امام مہدی علیہ السلام اولاد رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ اس کا بیان یہ صرف تورات میں نہیں، کچھ اس کے متعلق انجیل میں نہیں، تورات میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے، حدیثیں تو بے شمار ہیں، مگر سب وہ متشابہات میں ہیں۔ اب میں متشابہات کی تعویل کروں تو میرے کرم فرما مانتے نہیں۔ اس وقت میں اب سب سے اجازت چاہتا ہوں، کوئی بات اگر مجھ سے ایسی ہوئی ہو کہ آپ کے جذبات مجروح تو مجھے نشاندہی کر دیا کریں، مجھے کیا علم ہے کہ آپ کے ہمارے جذبات مجروح ہوئے، میں تو ایسی بات اپنے دانستہ طور پر میں ایسی بات نہیں کرتا۔ اس لیے السلام علیکم ورحمۃ